الٹا نگر کے بادشاہ سلامت جب اوانتی اکڑتے دربار میں داخل ہوئے تو نقیب نے کڑک کر کہا، با ادب، با ملاحظہ ہوشیار، شہنشاہ معظم اعلی حضرت فرما روائی الٹا نگر تشریف لاتے، اور پکارنے والا ابھی پوری بات بھی نہ کہنے پایا تھا کہ بادشاہ سلامت دھڑام سے وزیر اعظم کے قدموں میں گر پڑے۔ وزیر اعظم نے 4-5 سپاہیوں کی مدد سے حضور کو بڑی دقت سے اٹھایا۔ آپ ہانپتے ہوئے اٹھے اور ڈانٹ کر بولے، یہ کون بدتمیز ہمارے سامنے گر پڑا؟ وزیر اعظم سر کھجا کر بولے، میرے خیال میں تو حضور خود ہی گر پڑے تھے، یعنی ماں بدولت۔ چیخ کر بولے، ٹھہر جا، تجھے اس گستاخی کا ہم ابھی مزہ چکھاتے ہیں۔ کوئی ہے؟ 2 سپاہیوں نے آ کر سلیوٹ لگائی۔ بادشاہ سلامت نے سپاہیوں کو حکم دیا، اور اس کی ناک میں بھس بھر دو۔ سپاہیوں نے کچھ دیر کی تو اپنے اچھل کر فرمایا، میں کہتا ہوں لے جا، اور پھر دھڑام سے نیچے گر پڑے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ الٹا نگر کے بادشاہ سلامت اتنے موٹے تھے کہ بس بہت ہی موٹے تھے۔ ایک تو بے تحاشا موٹاپا، اور دوسرے اب کی دہنی ٹانگ بائی ٹانگ سے کچھ چھوٹے تھی، اس لیے بادشاہ سلامت کو ذرا سی بھی ٹھوکر لگتی تو اب بھی الف سے نیچے گر پڑتے اور فٹ بال کی طرح زمین پر لڑکتے پھرتے۔ اس وقت اب کے سامنے کسی کا آ جانا غضب ہی ہو جاتا۔ گرنے کا سارا غصہ اس پر اتارتے اور جب تک اس کی ناک میں بھس نہ بھروا دیتے تب تک چین نہ لیتے، چنانچہ کوئی درباری ایسا نہ تھا جس کی ناک میں بھس نہ بھرا گیا ہو۔ جسم موٹا ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ سلامت کی عقل بھی بہت موٹی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ بادشاہ سلامت کسی کرسی پر بیٹھے اور وہ آپ کے بوجھ سے چرچرا کر ٹوٹ جاتی تو بادشاہ سلامت نہ صرف کرسی بنانے والے کی بلکہ اس کے پورے خاندان کی ناک میں بھس بھروا دیتے۔ جسم موٹا ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ سلامت کی عقل بھی بہت موٹی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ بادشاہ سلامت کسی کرسی پر بیٹھے اور وہ آپ کے بوجھ سے چرچرا کر ٹوٹ جاتی تو بادشاہ سلامت نہ صرف کرسی بنانے والے کی بلکہ اس کے پورے خاندان کی ناک میں بھس بھروا دیتے۔ اس لیے ملکہ نے محل کی ساری کرسیاں اور مسہریاں لوہے کی بنوا دی تھیں، لیکن اس پر بھی کبھی نہ کبھی ایک آدھ کرسی یا مسہری بادشاہ سلامت کے بوجھ سے ٹوٹ ہی جاتی۔ یہ دیکھ کر بعض آدمی تو سوچنے لگتے کہ حضور بادشاہ سلامت موٹے یا زیادہ ہیں یا بھاری۔ بادشاہ سلامت کے بے تحاشا موٹاپے اور اوندھی عقل سے ویسے تو ساری رعایا ہی پریشان تھی، مگر وزیر اعظم اور ملکہ کی تو جان آفت میں تھی۔ اور جب سے بادشاہ سلامت نے وزیر اعظم صاحب کی ناک میں بھس بھروایا تھا تب سے تو وہ اور بھی ڈرنے لگے تھے اور ہر وقت ایسی تجویزیں سوچتے رہتے کہ کسی طرح بادشاہ سلامت کا موٹاپا ختم ہو تاکہ اس کی اور رعایا کی جان اس مصیبت سے چھوٹے۔ ایک دن ملکی عالیہ بادشاہ سلامت کے لیے چائے بنا رہی تھیں کہ وزیر اعظم گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور کراہتے ہوئے بولے، ارے ملکہ عالیہ، آپ نے کچھ اور بھی سنا کیا؟ ملکہ ہڑبڑا کر اس زور سے انہیں کہ چائے کی پتیلی چولہے پر سے گرتے گرتے بچی، کیا بتاوے حضور؟ وزیر اعظم پیٹھ کھجا کر بولے، حضور بادشاہ سلامت نے تو لوگوں کی زندگیاں حرام کر دی ہیں، کچھ کہو گے بھی کہ؟ ملکہ خفا ہونے لگیں، کہوں کیا حضور؟ وزیر اعظم نے منہ بسور کر کہا، کسی کم وقت نے حضور سے یہ کہہ دیا کہ شہر کے تمام بچے آپ کو موٹوشا کہتے ہیں، بس اپنے فوج کو حکم دے دیا کہ وہ سارے شہر کے بچوں کو پکڑ کر ان کی ناک میں بھس بھر دے۔ یہ تو بڑی بری بات ہوئی، ملکہ نے ڈرتے ہوئے کہا، اس سے تو رعایا میں بے چینی پھیل جائے گی۔ جی ہاں، اور کچھ عجب نہیں کہ لوگ حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں۔ وزیر اعظم صاحب بولے، بغاوت؟ ملکہ سہم گئیں، جی ہاں، بغاوت؟ وزیر اعظم نے جوش میں آ کر میز پر مکہ لگایا اور جب چوٹ لگی تو ہاتھ سہلانے لگے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ملکہ نے پوچھا۔ وزیر اعظم سوچ کر بولے، میرے خیال میں تو بادشاہ سلامت کے دبلا ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ اب حضور کو روٹی ذرا کم دیا کرے۔ ملکہ تنفن کر بولے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بادشاہ سلامت میری بھی ناک میں بھس بھروا دیں؟ ارے نہیں ملکہ عالیہ، وزیر اعظم سٹپٹا کر بولے، دراصل
फिर हमें कोई और ही तदबीर सोचनी पड़ेगी। इतने में एक नौकर भागा हुआ आया और बोला, हुजूर बादशाह सलामत फरमा रहे हैं कि चाय अभी तक नहीं आई। मलिका जल्दी से बोले, कहना शुक्र खत्म हो गई थी, बाजार से मंगाई है, अभी आती है। नौकर चला गया तो मलिका वजीर आजम से बोले, उल्लू की तरह मेरा मुंह क्या तक रहे हो, कुछ बोलो ना। वजीर आजम ने पहले कुछ देर सोचा और फिर एकदम खुशी का नारा मार कर बोले, आहा मलिका आलिया, एक बड़ी अच्छी तरकीब दिमाग में आई है। शहर से कुछ दूर जो पहाड़ है, इसमें एक बड़ा जबरदस्त जादूगर रहता है। अगर इससे मदद तलब की जाए तो शायद वो कोई ऐसी दवा आमंतर बता दे जिससे बादशाह सलामत का मोटापा कम हो सके। मुल्की खुशी से हाथ मिलते हुए बोले, बस बस बिल्कुल ठीक है, तुम आज ही और अभी उसके पास जाओ। वजीर साहिब ने झक कर सलाम किया और चले आए। अब ये भी कुछ इत्तेफाक था कि बादशाह सलामत जितने मोटे थे, वजीर आजम साहिब इतने ही दुबले पतले और धान पान थे। उन्होंने सोचा कि अगर मेरा भी दुबला पिन दूर हो जाए तो मैं जरा सा मोटा हो जावे तो क्या ही बात हो। ये सोचकर खुशी से उछल पड़े और जादूगर को सारा हाल कह सुनाया। अच्छी बात है, जादूगर अपनी खौफनाक आंखें घुमाकर बोला, ये लो मोटा होने की दवा। अगर छिपकली भी खाए तो फूल कर हाथी हो जाए, और ये लो दुबला होने की दवा, अगर उसे हाथी भी खाए तो पिस्सू बन जाए। वजीर आजम खुश खुश दोनों दवाएं लेकर चले आए, मगर आकर ये भूल गए कि मोटा होने की दवा कौन सी है और दुबला होने की कौन सी। भूले से बादशाह सलामत वाली दो तो खुद चढ़ा गए और अपने वाली दवा बादशाह सलामत को दूध में मिलाकर पिला दी और नतीजा का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि बादशाह सलामत का पेट फूल रहा है। घबरा कर बोले, अरे हुजूर, आपका पेट? बादशाह सलामत झुलाकर बोले, कम वक्त मेरा पेट देख रहा है तो अपने आप को तो देख। वजीर आजम साहिब ने घबरा कर अपने ऊपर नजर डाली तो ये देखकर उनकी रूफना हो गई कि वो और दुबले पतले होते चले जा रहे हैं। अब उन्हें अपनी गलती मालूम हुई, मगर अब क्या हो सकता था। कुछ देर बाद बादशाह सलामत तो फूल कर गुब्बारा हो गए और वजीर आजम सूख कर हड्डियों का पिंजर। जब सारा गोश्त घुल गया और सिर्फ हड्डियां ही बाकी रह गईं, तो अब वजीर आजम नीचे को घटना शुरू हुए और घंटा भर के बाद आपका कद 2 फुट रह गया और बादशाह सलामत की तोंद छत से जा लगी। और फिर इतने जोर का धमाका हुआ कि सारा शहर हिल गया। तमाम फौज और लोग भाग दूर पड़े। आकर क्या देखते हैं कि बादशाह सलामत तो फटे पड़े हैं और उनके पास एक चिमटी रेंग रही है। ये वजीर आजम थे जो घटते घटते चिमटी के बराबर रह गए थे।